کراچی میں مائع کلاچی پھاٹک کے قریب گٹر سے 4 لاشیں ملی۔ مین ہول سے ملنے والی لاشیں 2 خواتین، ایک مرد اور ایک بچے کی ہیں۔ واقعے کی جگہ پر خون کے نشان بھی پائے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے خون کے نشان 2 سے 3 روز پرانے لگتے ہیں۔ پولیس کو غیرت کے نام پر قتل کا شبہ، پوسٹ مارٹم کے بعد تحقیقات میں پیش رفت ہو سکے گی۔ پانچ بڑے فیصلے کر لیں تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی والے اسپیکر آفس جا کر بات کریں تو وزیر اعظم سے ملاقات کا انتظام ہو جائے گا۔ لگتا ہے بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے حق میں نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ڈائیلاگ کی پالیسی نہیں ہوگی تو بات نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر، معید پیرزادہ کو 2 مرتبہ عمر قید سنا دی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ملزمان پر مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھانہ روانہ کے مقدمے میں شاہین صہبائی، حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو بھی سزا۔ ملکی دفاع اور سیکیورٹی کے خلاف 31,313 ویب پیجز بند۔ سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد کی اپلوڈنگ میں 20% کی کمی ہوئی۔ پی ٹی اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ 2024-25 میں سوشل میڈیا پر 88,000 سے زائد غیر اخلاقی اور غیر قانونی ویب سائٹس بلاک کی گئی۔ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ 35,000 ویب پیجز، فیس بک پر 25,000 سے زائد، انسٹاگرام پر 13,000 سے زائد، یوٹیوب پر 8,586 لنک بلاک کیے گئے۔ 38,214 غیر اخلاقی مواد والی ویب سائٹس بند کی گئی۔ اسلامی تشخص کے خلاف 7,608 اور نفرت انگیز مواد پر 6,000 سے زائد ویب سائٹس بند کی گئی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے، امریکی صدر نے مداخلت کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکس پر لکھا، ایران پرامن مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرتا ہے تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ ہم پوری طرح سے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ جان لیں امریکہ کی ایران میں مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ ایران میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 6 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی ہیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا۔ ہنگاموں میں ملوث 30 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ عوام خوش نہیں تو ذمہ دار ہم ہیں، امریکہ نہیں۔ ایرانی صدر کا اعتراف۔ مسعود پزشکیان نے کہا وسائل کا انتظام اور لوگوں کے مسائل حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عوامی مسائل ہماری ناکامیوں اور ناقص انتظامیہ کا نتیجہ ہیں۔ حکومت کو عوام کے خدشات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی منظوری دے دی۔ کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس سے متعلق کارروائی کی توثیق کر دی گئی۔ کابینہ سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی طور پر مستحکم بنایا۔ یو اے ای کے صدر سے حالیہ ملاقاتیں انتہائی مفید رہیں۔ سعودی ولی عہد سے گفتگو میں تعلقات کو وسعت دینے پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم کا پی آئی اے کے 75% حصص کی شفاف نجکاری پر اظہار اطمینان۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کو پیش ہونے کے لیے آخری مہلت۔ اے ٹی سی راول پنڈی میں علیمہ خانم سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت 5 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدم پیشی پر 3 ملزمان ساجد علی، محمد حنیف اور علی رضا کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے علیمہ خانم کی 1 دن کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی تھی۔ سندھ رینجرز نے کراچی میں امن قائم کر کے تاریخ رقم کی۔ اب پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں رینجرز نے پاک فوج کے ساتھ مل کر سرحد پر اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا سندھ رینجرز نے بیرونی اور اندرونی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لازوال قربانیاں دی۔ سندھ رینجرز اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر جانی جاتی ہے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ بلاول بھٹو سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو سے بھی ملاقات ہوئی۔ آئی جی سندھ نے صوبے میں قیام امن سے متعلق لائحہ عمل پر بریفنگ دی۔ بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے لیے بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا، غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ کم مہنگائی سے قوت خرید میں بہتری اور صارفین کے لیے ریلیف کے امکانات بڑھے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,79,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس 2,679 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,79,034 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 3,112 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ سونے چاندی کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ پاکستان میں سونا 5,700 روپے مہنگا، 1 تولہ 4,60,262 روپے کا ہو گیا۔ چاندی 227 روپے مہنگی، 1 تولہ 7,862 روپے میں فروخت۔ سندھ حکومت کا کراچی کی منہدم عمارتوں کے رہائشیوں کو محفوظ رہائش دینے کا فیصلہ۔ 59 خالی کرائی گئی عمارتوں کے متاثرین کو فلیٹس تعمیر کرنے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں شہر میں 588 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 471 کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ خطرناک عمارتوں کو خالی کرا کے منہدم کیا جائے گا۔ جو عمارتیں پہلے ہی خالی کی جا چکی ہیں انہیں مسمار کیا جائے گا۔ متاثرہ رہائشوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو شرم فارمنگ کے ذریعے پہلی بار قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سرگودھا اور علی پور میں مجموعی طور پر 5,600 ایکڑ شرم اسٹیٹ بنیں گی، جس سے پنجاب کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوگا۔ منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ بلوچستان میں خواتین طالبات کے لیے پنک بس سروس کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی نے ایکس پر لکھا مقصد خواتین طالبات کی آمد و رفت کو محفوظ اور باوقار بنانا ہے۔ خواتین کے لیے محفوظ ٹرانسپورٹ نظام اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ پارلیمانی کمیٹی نے امبرین جان کو چیئرپرسن پیمرا مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کو نام ارسال کر دیا گیا۔ امبرین جان سیکرٹری اطلاعات رہ چکی ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کیبل آپریٹرز کو انٹرنیٹ سروس کے لیے لائسنس کے اجرا کا اعلان۔ کلاس لائسنس 10 سال کی مدت کے لیے جاری کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کا چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کو فون، کہا کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ خالد آرائی نے کہا صارفین کو اضافی سہولت کی فراہمی کے لیے کیبل آپریٹرز کو مناسب روزگار مل سکے گا۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے پیمرا کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا اگست میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا، بیماری کے باوجود بیگم خالدہ ضیاء نے انہیں ملاقات کے لیے گھر پر بلایا۔ بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی ولی عہد اور امیر قطر کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو، خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی۔ وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر
زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکا سے خطاب، کہا آج شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی مودی سرکار سے برداشت نہ ہوئی۔ جموں کشمیر چیمپئنز لیگ میں ہیلمٹ پر فلسطینی جھنڈے کا اسٹیکر لگانے پر فرقان بھٹ پر پابندی عائد۔ جھنڈا لگانے پر پولیس نے فرقان کو تفتیش کے لیے بلا لیا۔ اور پاکستانی نژاد آسٹریلوی بلے باز عثمان خواجہ کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ اپنا آخری میچ سڈنی میں انگلینڈ کے خلاف کھیلیں گے۔ الوداعی پریس کانفرنس میں کہا کیریئر کے دوران نسلی امتیاز کا سامنا کیا گیا۔ کہا گیا پاکستان کا مسلمان کرکٹر ہوں، کبھی آسٹریلیا کے خلاف نہیں کھیلوں گا۔